سر جی میرا یہ سوال ہے کہ کیا جماعت احمدیہ اپنے طور پہ وائٹ پیپر شائع نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکستان میں کثیر تعداد شریف النفس لوگوں پہ مشتمل ہے اور وہ ہٹائی جانا چاہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ؟ جی ٹھیک تو ہے، کیا ہم اپنے طور پہ نہیں شائع کر سکتے اس کو؟ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں اسفندیار منیب صاحب، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے حالات سے زیادہ گہری واقفیت رکھتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ قانونی لحاظ سے کوئی دقت ہے کیا ہے، کہ ایسی کیا صورت ہے کہ ہم 1974 کی جو کارروائی ہے اس کو شائع کر کے منظر عام پر نہیں لے کے آ سکتے؟ اسفندیار منیب صاحب جی منیب صاحب السلام علیکم۔ اب تو جیسے کہتے ہیں نا جی ٹھیک ہے، وقار صاحب آپ کی بات ہم نے سن لی ہے، اب ہم اسفندیار منیب صاحب سے بات کریں گے۔ جی منیب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ جی جماعت احمدیہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم ملکی قوانین کو فالو کرتے ہیں، اور چاہے وہ کوئی انڈیا میں رہنے والا ہو، پاکستان میں رہنے والا ہو، یا یورپ میں رہنے والا ہو، یا امریکہ میں رہنے والا ہو۔ پہلی بات یہ کہ ہر احمدی اپنے ملک کے قوانین کا پابند ہے، اور فرض ہے کہ وہ ان تمام قوانین کو اوبے کرے جب تک وہ اس ملک میں ہے۔ تو چونکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو شائع کرنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے ہم اس جو پابندی ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، نہ اس کو شائع کر سکتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ اصل بات یہ کہ گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالنا چاہیے شریف النفس طبقے کو، صاحب اثر لوگوں کو، کہ اگر جماعت احمدیہ کہ وہ اتنے نعوذ باللہ من ذالک کمزور عقائد تھے کہ جس کے بعد آپ لوگوں نے ان کے غیر مسلم ہونے کا فیصلہ کر لیا، تو وہ لوگوں کے سامنے شائع کرنے چاہیے، بلکہ ہر گھر میں ایک کتاب اس کی دے دینی چاہیے، تاکہ جس طرح مولوی پریشان رہتے ہیں کہ کوئی احمدی نہ ہو جائے تو ان کو دیں تاکہ پتہ چل جائے اور سامنے ساری صورتحال آ جائے۔ اس سے اصل بات یہ ہے کہ ان دوستوں کو کرنا چاہیے، ہم جب تک گورنمنٹ اجازت نہیں دے گی ایسی کوئی صورت نہیں پیدا کریں گے جو ملکی قوانین کی خلاف ورزی پر مشتمل ہو۔ بالکل، بلکہ وہ سید وقار صاحب آپ کی بھی اور ہمارے دوسرے ناظرین کی معلومات کے لیے بھی، جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ ہم قانون کی پاسداری کرتے ہوئے یہ قدم نہیں اٹھا سکتے کہ اس کارروائی کو شائع کر دیں، لیکن دوسرے لوگ جو کہ ہمارے مخالفین ہیں انہوں نے کوئی ایسی من گھڑت کہانیاں 74 کی اسمبلی کی کارروائی کے نام سے شائع کیں، ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوئی، وہ پاکستان کی لائبریریوں میں بھی موجود ہیں اور لوگوں میں تقسیم بھی کی جاتی ہیں سر عام، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جبکہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ایک ایسے ڈاکیومنٹ کو پبلش کر رہے ہیں جس کے اوپر پابندی ہے کہ اسے پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم جماعت احمدیہ نے ظاہر ہے ایسی کتب کے اندر جو غلط الزامات لگائے گئے اور جن باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے جواب میں مجیب الرحمان صاحب نے ایک کتاب لکھی جماعت احمدیہ قومی اسمبلی میں، تو اس میں ان غلطیوں کا ازالہ ضرور کیا گیا، لیکن تاہم جیسے بھی منیب صاحب نے بتایا کہ ہم قانون کی پاسداری میں، چونکہ ہمارے اوپر قانونی طور پر پابندی ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کو شائع کیا جائے، ہم اس قانون کا لحاظ کرتے ہیں اور اسے شائع نہیں کرتے۔ تاہم جیسا کہ انہوں نے کہا ہم گورنمنٹ سے بارہا استدعا کر چکے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں کہ آپ اس کو منظر عام پر ضرور لے کر آئیں۔ جناب احمد صاحب، دلچسپ بات آپ نے بیان فرمائی کہ ایک آدمی نے وہ جماعت احمدیہ کے خلاف وہ شائع کیا کہ وہ اپنے طور سے من گھڑت جو بھی ہے، دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ جس شخص نے یہ شائع کی ہے اس کا سورس کا کیا ہے، کہاں سے اس نے لی ہے؟ وہ تو پارلیمنٹ کا ممبر نے اس کا ممبر نہیں تھا، اس ڈسکشن میں وہ موجود ہی نہیں تھا، جبکہ مجیب الرحمان صاحب جنہوں نے یہ کتاب شائع کی، پھر انہوں نے پھر ہمارے MTA کے اوپر کچھ پروگرام بھی پیش کیا، اور اسی طرح حضرت مولانا دوست محمد صاحب شاہد رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی، وہ بھی چونکہ اس کمیٹی کے ممبر تھے، اس وفد کے ممبر تھے جو جماعت احمدیہ کی طرف سے وہاں پیش ہوا، تو انہوں نے بھی اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ جہاں تک قانون کے اندر رہتے ہوئے جتنی ہمیں اجازت تھی ہم نے وہ کیا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے اس وقت جماعت احمدیہ کو وہ کارروائی جو ہے ریکارڈ کرنے نہیں دی، اور پھر پابندی لگائی کہ شاید نہیں کرنے، اور خود بھی نہیں کی۔ ڈر کس بات کا ہے؟ کیا اس بات کا ڈر ہے کہ اگر جماعت احمدیہ وہاں سے جھوٹی نکلی اور شکست کھا گئی تو کیا اس بات کا ڈر ہے کہ ان کا جھوٹ نہ نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے آ جائے؟ یہ آپ عقل کیا کہتی ہے؟ ایز سمپل ایز دیٹ۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔